عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے تاج محل میں داخل ہو کر کے ہنومان چالیسا پڑھنے کی کوشش ہوئی، کرناٹک میں بی جے پی نے حجاب کے سلسلے میں جن طالبات نے عدالت کا رخ اختیار کرنے کی کوشش کی، ان کی ذاتی تفصیلات شیئر کر دی ٹویٹر پر۔ گجرات میں اسکولوں میں دیکھیے قاتلوں کے ناموں پر تقریری مقابلے ہو رہے ہیں۔ میرے آئیڈیل گوڈسے کا موضوع دے کر کے تقریری مقابلے منعقد کی جا رہی ہے، وہ بھی سرکاری سطح پر۔ یوگی پر اکھلیش کا نشانہ ہے، کہا دھوکہ دینے والوں کو کھنڈ کھنڈ کر دیں گے لوگ۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین گرامی، برطانیہ میں طوفان یونس آ رہا ہے اور کس طرح ایک کالج میدان جنگ بنا، بیتیا میڈیکل کالج جو بہار کا ہے، اس کی بھی میں تفصیلات رکھوں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اہم ترین خبریں آ رہی ہیں، جس میں ایک بی جے پی ایم ایل اے کس طرح بھڑک رہی ہیں اپنے ہی ووٹروں پر، اور دہلی کو کیا دوبارہ دہلانے کی کوششیں ہوئی۔ یوگی کا یہ دعویٰ کہ کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب نہیں پہنتی، تو اویسی نے وزیر اعلیٰ کے کپڑوں پر سوال اٹھا دیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی، یہ تفصیلات کے ساتھ رکھ کر کے تبصرہ کروں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے کے سلسلے میں جاری تنازع کے بیچ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے منگل کو اتر پردیش کے آگرہ میں وشو ہندو پریشد کے کارکنوں نے ہنومان چالیسا پڑھنے کے لیے تاج محل کے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، حالانکہ پولیس نے انہیں روک دیا۔ اس کے بعد وی ایچ پی کے کارکنوں نے احتجاج کے طور پر ہری پروت تھانے میں ہنومان چالیسا کا پاٹھ کیا۔ ہنی پروت، اس سلسلے میں تھانے کے پولیس انسپکٹر اروند کمار نے بتایا کہ وی ایچ پی کے کارکن تاج محل کی طرف جا رہے تھے، جنہیں انتخابی ضابطۂ اخلاق اور دفعہ 144 کی وجہ سے بیچ راستے میں ہی روک دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذکورہ کارکن ECM فرسٹ کو میمورنڈم دے کر واپس بھی چلے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اڈپی سے شروع ہونے والا حجاب تنازع کون سا رخ اختیار کر گیا ہے اور کس کس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کی مخالفت میں یہ ہندوتوا تنظیمیں کیا کچھ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کرنے کا ارادہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس معاملے کو کسی اور رخ میں ہی لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے۔ ان کی دشمنی کی ایک اور مثال سامنے آئی۔ کرناٹک میں بی جے پی نے حجاب کے سلسلے میں عدالت کا رخ کرنے والی لڑکیوں کی ذاتی تفصیلات ٹویٹر پر شیئر کر دی تاکہ لوگ ان کو پریشان کریں۔ جی ہاں، بی جے پی کی کرناٹک یونٹ نے مبینہ طور پر اڈپی کی ان لڑکیوں کے پتے کے ساتھ ذاتی معلومات شیئر کر دی تھی جنہوں نے کلاس میں حجاب پہننے پر پابندی عائد کیے جانے کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ کا رخ کیا۔ لیکن تنقید کے بعد بی جے پی نے انگریزی کے ساتھ کنڑ میں کیے گئے اس ٹویٹ کو بھی ہٹا دیا۔ بی جے پی کرناٹک نے انگریزی میں ایک ٹویٹ میں کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا، حجاب تنازع میں شامل یہ پانچوں لڑکیاں نابالغ ہیں۔ کیا کانگریس لیڈر سونیا، راہل اور پرینکا کا ان نابالغ لڑکیوں کا استعمال اپنے سیاسی طور پر بنے رہنے کے لیے کرنے کو لے کر ان کے اندر کوئی احساس جرم نہیں ہے؟ وہ الیکشن جیتنے کے لیے کتنے نیچے جائیں گے؟ پرینکا گاندھی کے لیے کیا یہی لڑکی ہوں، لڑ سکتی ہوں کے معنی ہیں؟ پارٹی نے اس ٹویٹ کے ساتھ ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا تھا جس میں عدالت کا رخ کرنے والی لڑکیوں کی
ذاتی تفصیلات، نام، پتے اور ان کے اہل خانہ کے نام شامل تھے۔ پارٹی نے ٹویٹر کنڑ زبان میں بھی کیا تھا، لیکن فی الحال ان دونوں ٹویٹس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تاہم اس ٹویٹ کے سامنے آنے اور اسے ہٹانے کے بعد بھی پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اور صرف کانگریس کو نشانہ بنانے کے بہانے ان طالبات کی جو ہے نجی تفصیلات کو عوامی کرنا، یہ کہاں تک درست ہے۔ بہت افسوس کا مقام یہ ہے کہ بی جے پی اس معاملے کو اس وقت سیاسی شکل تو دے ہی چکی ہے، کچھ اور ہی شکل دے کر کہ ان تمام طالبات کی ذاتی تفصیلات، پرائیویسی کو ہی پورا عوامی کرتے ہوئے ان کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آئیے ناظرین گرامی، اب دیکھیے جہاں جہاں بی جے پی کی حکومتیں ہیں وہ پوری ملک کی ہی تاریخ کو بدل کر رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کی ذہنیت کو ہی بدل دینا چاہتے ہیں، اور تعلیم کو بالخصوص وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ قاتلوں کو اگر میرا آئیڈیل کہا جانے لگے تو پھر آپ اس ذہنی دیوالیے پن کی حد کو کیا کہیں گے۔ گجرات حکومت نے ولساڈ ضلع میں اسکولی طلباء کے لیے میرا آئیڈیل ناتورام گوڈسے کے موضوع پر تقریری مقابلہ منعقد کرانے کی خبروں کے چند گھنٹے بعد بدھ کو یوتھ ڈیولپمنٹ افسر کو سسپینڈ کر دیا۔ یہ مقابلہ 14 فروری کو ریاستی حکومت کے یوتھ سروس اینڈ کلچرل ایکٹیویٹی ڈپارٹمنٹ کی زیر اہتمام ضلعی سطح پر چائلڈ ٹیلنٹ ریسرچ مقابلے کے تحت قسم ودیالیہ میں منعقد ہوا، جس میں 25 سرکاری اور نجی اسکولوں کے 5ویں سے 8ویں جماعت کے طلباء نے حصہ لیا۔ اسی دن مقابلے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو انعامات بھی دیے گئے۔ ناظرین گرامی، یہ رپورٹ انڈین ایکسپریس میں، وائس آف انڈیا میں اور بھی بہت سارے اخبارات میں چھپی ہے کہ ولساڈ کی ضلع کلکٹر آگرے نے کہا، گاندھی نگر میں ثقافتی محکمے کے اعلیٰ حکام سے احکامات ملنے کے بعد ہم نے متعلقہ افسر نیتا بین گاولی کو سسپینڈ کر دیا ہے، معاملے کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے۔ دریں اثنا قسم ودیالیہ کی انتظامیہ نے کہا کہ انہوں نے صرف اس تقریب کے لیے اپنا احاطہ دیا تھا اور ان کے اسکول کے کسی اساتذہ یا طالب علم نے مقابلے میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ناظرین گرامی، وائس آف انڈیا کی رپورٹ پر اگر ہم لوگ یقین کریں تو قسم ودیالیہ کے ایک طالبہ نے اس تقریری مقابلے میں حصہ لیا اور انعام بھی جیتا تھا۔ تو کس طرح سے جو ہے ناظرین گرامی اس وقت جو سچویشن اور تعلیمی سلسلے میں اور ایسی انتظامیہ میں جہاں سے جو ہے امن کا ماحول بنائے رکھنا جانا چاہیے، وہاں پر تاریخ کو مسخ کرنے کی اور اس طرح کے موضوعات منعقد کر کے کس طرح سے جو ہے حالات خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والی نسلوں میں یہ حکومتیں کہیں یا پھر اس طرح کی متعصب ذہنیت رکھنے والے اساتذہ، ٹیچر، انتظامیہ کس طرح کا بھارت بنانا چاہتے ہیں اور کس طرح کی زہر طلباء میں جو ہے پیوست کرنا چاہتے ہیں کہ جو قاتل ہے وہ ان کا آئیڈیل بن جائے، جنہوں نے ملک کے لیے لڑا وہ ان کا دشمن بن جائے۔ آئیے ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں کہ یوگی پر اکھلیش نے کیا نشانہ سادھا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ دھوکہ دینے والوں کو کھنڈ کھنڈ کر دیں گے یو پی کے لوگ۔ ایس پی سربراہ اکھلیش یادو اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے کی تشہیر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے عوامی میٹنگوں کے دوران اکھلیش یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ پر شدید حملہ کرتے جا رہے ہیں۔ سی ایم یوگی کے پرانے وعدے کو یاد دلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بار بندیل کھنڈ کے لوگ انہیں کھنڈ کھنڈ یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سی ایم یوگی پر طنز کرتے ہوئے اکھلیش نے لکھا، جھانسی میں شین کر رہے بابا جی کا دھیان رکھیں، کہیں وہ سپنوں میں اٹھ کر اس حوالی جھانسی دہلی ایکسپریس وے پر یا جھانسی میٹرو میں سفر کرنے نہ چلے جائیں، جس کا جھوٹا وعدہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جھانسی سے کیا تھا۔ اس بار بندیل کھنڈ کے عوام ان دھوکہ دینے والوں کو کھنڈ کھنڈ کر دیں گے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا اور الگ الگ طرح کے تبصرے کیے، تو ان کی یہ خبر ناظرین گرامی اس وقت سرخی بن رہی ہے۔ ناظرین گرامی، برازیل میں سیلابی صورتحال کس طرح جو ہے خطرناک شکل اختیار کر گئی تھی، اس کی تصاویر ہم نے دکھائیں۔ اب برطانیہ سے خبر آ رہی ہے کہ ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جس کا نام ہے یونس، اور اس سے بڑی تباہی مچ سکتی ہے، یہ خبر آ رہی ہے۔ جنوبی اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ میں آنے والے پہلے طوفانی ڈڈلی کے بعد اب دوسرا طوفان یونس جمعہ کو خطے سے ٹکرائے گا، جس کی وجہ سے ان شہروں میں بڑی تباہی کا خدشہ ہے۔
محکمہ موسمیات نے جمعرات کو اطلاعات دی ہیں۔ محکمے نے لوگوں کو ہوشیار رہنے کی وارننگ بھی جاری کی ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ پر اگر یقین کیا جائے تو شمالی انگلینڈ، شمالی آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ سمیت دیگر حصوں میں شدید بارش اور تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ علاقہ حالیہ سمندری طوفان ڈیڈلی سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اس لیے یہاں پر ریلوے لائنوں اور بجلی کی لائنوں کو بند کر کے طوفان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یونس نامی دوسرے طوفان کی وارننگ کے باعث نارتھ ایسٹ انگلینڈ، کمبریا، نارتھ یارکشائر اور لنکاشائر میں بجلی منقطع ہو گئی اور ساتھ ہی اسکاٹ لینڈ میں تمام ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں۔ BBC نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ طوفان یونس 70 میل فی گھنٹے کی رفتار کے ساتھ چلے گا اور انگلینڈ اور ویلز میں 100 میل فی گھنٹے کی رفتار تک پہنچ جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے خدشہ ظاہر کیا کہ جمعہ کو آنے والا ڈیڈلی طوفان سے زیادہ تباہی مچائے گا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح اس طوفان کو یونس کا نام دیے جانے اور اس کی پیش رفت کو لے کر کے تباہی کا خدشہ ظاہر کرنے کے بعد اب جو ہے متعلقہ برطانیہ کے علاقوں میں بہت ہی زیادہ دہشت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یوپی اور بہار میں اس وقت جو صورتحال ہے بے روزگاری کی یا پھر تعلیم کو لے کر کے جو ناانصافیاں جاری ہیں، اس درمیان میں الگ الگ طرح کے احتجاجات بھی جاری ہیں اور پھر یہ احتجاجات کبھی کبھی ناانصافی پر مبنی چیزوں کو لے کر کے جو ہے وہ مڑ بھیڑ کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ اس وقت جو خبر آ رہی ہے وہ مغربی چمپارن ضلع کے سب سے بڑے اسپتال GMCH بیتیا سے آ رہی ہے، جہاں انٹرنشپ کرنے والے طلباء نے بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا، جس کی وجہ سے کالج کیمپس گزشتہ کئی گھنٹوں سے میدان جنگ بنا ہوا۔ میڈیکل کالج میں MBBS انٹرنشپ کرنے والے طلباء نے GNM میل اسٹاف سے لے کر کالج کے 4th کلاس اہلکاروں نے لاٹھیوں اور اینٹوں سے مارا ہے۔ اس لڑائی میں 3 افراد شدید طور پر زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، جن کا ICU میں علاج چل رہا ہے۔ بہار کے مغربی چمپارن میں واقع بیتیا میڈیکل کالج میں زبردست ہنگامہ دیکھنے کو ملا۔ جونیئر ڈاکٹروں اور نرسوں کے درمیان تصادم کی وجہ سے حالات کشیدہ ہوئے، دونوں طرف سے لاٹھیاں اور ڈنڈے چلنا شروع ہو گئے، پتھراؤ بھی شروع ہو گیا۔ اس دوران میڈیا والوں سے بدتمیزی بھی کی گئی۔ طلباء نے ایسا ہنگامہ کیا کہ پورا کالج کیمپس میدان جنگ بن گیا۔ ہنگامے کی اطلاعات پر میڈیکل کالج پہنچنے والی کئی میڈیا والوں کے موبائل چھین لیے گئے اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی ہے۔ اس دوران نہ تو مریضوں کے اہل خانہ اور نہ ہی کسی دوسرے شخص کو اسپتال کے اندر جانے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ معاملے کی اطلاعات پر پولیس فورس کو بلا لیا گیا اور STP اور صدمے پہنچ گئے، تبھی صورتحال پر قابو پایا جا سکا ہے۔ تو ناظرین گرامی، بے روزگاری اور ناانصافیاں، اس طرح کے ایسے کئی معاملے ہیں، اس وقت جو ہے طلباء کو پوری طرح سے جو ہے اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یوپی میں BJP پوری طرح سے شکست کا سامنا کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیڈران اوٹ پٹانگ بیان دے رہے ہیں اور جو ان کو ووٹ کر رہے ہیں انہی کو گالیاں دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس سے صاف اور واضح پیغام یہ ملتا ہے کہ یوپی میں BJP نے پوری طرح سے یہ طے کر لیا ہے یا من بنا لیا کہ ہاں ان کی ہار ہونی ہے۔ اتر پردیش میں انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے انتخابی مہم بھی اپنے عروج پر ہے۔ تمام پارٹیوں کے بڑے اور اسٹار کیمپینئرز اپنے امیدواروں کو جتوانے کی بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ دیہات سے شہروں تک مہم تیز رفتاری سے جاری ہے۔ اٹاوا صدر سے موجودہ MLA اور BJP امیدوار سریتا بھدوریا نے اسمبلی حلقے کے گاؤں کاکرپور میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ پیسے کھا گئے، نمک کھا گئے اور منہ سے نہیں بول رہے ہیں، نمسکار بھی قبول نہیں کرتے، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہی خراب لگ رہا تھا تو آپ پہلے ہی کہہ دیتے کہ تمہارا اگلا نہیں کھائیں گے۔ یہ تو ایمانداری نہیں ہے نا، سب کچھ لے لیا، روپیہ لے لیا اور گلا ہمیں ملے، سہولتیں ہمیں ملے، رہائشیں ہمیں ملے، لیکن جب ہم ووٹ دینے جائیں تب نہ ہمیں راشٹرواد نظر آئے گا اور نہ بھارت ہمیں نظر آئے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، انہوں نے یہاں پر شکایت درج کرنے کی کوشش کی کہ ان کا کھانے کے باوجود ان کو جو ہے ووٹ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ اب BJP نے کیا کھلایا، کس طرح کا کھلایا اور کیا کچھ کھلایا، یہ لوگوں کے سامنے واضح ہے۔ بہرکیف یہ سب جو ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے کہ ہار کو مانتے ہوئے جو ہے اس وقت الگ الگ طرح کے بیان دے رہے ہیں۔ ناظرین، کیا واقعی میں دوبارہ ایک بار پھر دہلی کو دہلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ لگاتار مشتبہ بیگوں کو ملنے کا سلسلہ اس وقت جو ہے جاری ہے۔ آج کی تازہ خبر بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ دہلی کے سیما پوری علاقے میں ایک مشتبہ بیگ ملنے کے بعد ہنگامہ مچ گیا۔ پورے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے
فوراً اس بارے میں دہلی پولیس کو اطلاع بھی دی گئی۔ جائے واقعے پر پہنچ کر پولیس نے حالات کو سنبھالا اور وہاں موجود لوگوں کو مشتبہ بیگ سے دور کر کے NSG کو مطلع کیا گیا۔ جانکاری کے مطابق بم ناکارہ بنانے والے دستے کو بھی اس کی اطلاع دی گئی۔ لاوارث بیگ کی اطلاع کے ساتھ جائے واقعہ پر بھاری بھیڑ بھی جمع ہو گئی تھی۔ پولیس نے بھیڑ کو قابو کرنے کے لیے علاقے کی گھیرا بندی بھی کی۔ اب بینک کی جانچ کی جا رہی تھی جب تک کہ ہم یہ رپورٹ آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کچھ دن پہلے بھی یہاں پر ایک مشتبہ بیگ ملی تھی، جس کو جو ہے روبوٹ کے حساب سے جانچ پڑتال کے بعد ایک خالی میدان میں اس دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا، اس کو ناکارہ بنا دیا گیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، مشرقی دہلی کے غازی پور پھول منڈی کے گیٹ نمبر 2 کے باہر وہ لاوارث بیگ ملا تھا۔ اس بیگ کو کھولنے پر اندر سے بم ملا، جس کو پہلے بم ناکارہ بنانے والے دستے نے ناکارہ بنانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے ناکارہ بنایا گیا تھا۔ ویڈیو بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں مشتبہ بیگوں کے ملنے کے سلسلے کو دیکھتے ہوئے کہ الیکشن کے آمد سے پہلے یا انتخابات کے دوران کہیں لوگوں کا ذہن کسی اور طرف بھٹکانے کے لیے کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے، اس طرح کے مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یوگی کا دعویٰ ہے کہ مسلم خواتین حجاب اپنی مرضی سے نہیں پہنتی، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تو اویسی نے اس کا جواب بھی دیا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، CM یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ کوئی بھی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب نہیں پہنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک برا عمل ہے جسے کچھ لوگ زبردستی خواتین کی آزادی کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف MIM کے سربراہ اسدالدین اویسی کا ماننا ہے کہ حجاب پر اتنا تنازع ہے، پھر یوگی آدتیہ ناتھ کے کپڑوں پر سوال کیوں نہیں اٹھتا۔ تاہم اپوزیشن کا کہنا ہے کہ BJP نے یہ مسئلہ انتخابات کے دوران عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے اٹھایا ہے۔ انڈیا ٹوڈے نیوز چینل کے اینکر انجنا اوم کشپ نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے سوال کیا کہ جب ملک میں ہر کسی کو اپنی پسند کے کپڑے پہننے کی آزادی ہے تو انہیں حجاب پہننے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ اس پر CM یوگی نے کہا کہ کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب نہیں پہنتی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے انہوں نے خود جا کر کے لڑکیوں سے پوچھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس سلسلے میں MIM کے سربراہ اسدالدین اویسی نے جواب دیتے ہوئے ABP نیوز چینل کے ایک اینکر کو کہا تھا کہ اگر کوئی کرسچن کراس پہن کر آتا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں، اگر کوئی کڑا پہن کر آتا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کوئی بندی یا سندور پہنتا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر لڑکیاں حجاب پہن کر آئیں تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ آپ لڑکیوں کے بال کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایسا ان بالوں میں کیا ہے جسے آپ بالوں میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اینکر پنکج نے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ملک غزوہ ہند سے نہیں چلے گا، آئین سے چلے گا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اویسی نے کہا کہ ان سے پوچھے کہ غزوہ ہند کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ CM یوگی جو لباس پہنتے ہیں ان پر سوال کیوں نہیں اٹھائے جاتے۔ تو ناظرین گرامی، جواب در جواب ایک دوسرے چینل میں دینے کا سلسلہ لگاتار جاری رہتا ہے، اور یہ تو انتخابات کا موسم ہے، اب اسی طرح کی مسئلوں پر ہی بات ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ حجاب کو لے کر کے جن طالبات نے کورٹ گئے تو ان کی ذاتی پرائیویسی والی جو دستاویزات ہیں یا ان کی جانکاریاں ہیں اس کو عوامی کرنے کی کوشش ہوئی۔ اب بیلگام سے خبر آ رہی ہے کہ حجاب کے سلسلے میں ایک خاتون جو لگاتار اس سلسلے میں جو ہے احتجاجات میں شرکت ہو رہی ہیں، ان کو جو ہے فون کر کے واٹس ایپ کال کر کے اس وقت جو ہے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اب متعلقہ خاتون نے یہاں کے پولیس تھانے میں جا کر کے اس سلسلے میں جو ہے معاملہ درج کروایا ہے کہ لگاتار حجاب کے سلسلے میں اس کی حمایت میں یہاں بیلگام میں جو احتجاجات ہو رہے ہیں ان کی جو ہے قیادت کرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے سے لگاتار وائس کال کیے جا رہے ہیں، انہوں نے جو ریکارڈ کی ہوئی چیزیں بھی پولیس کے حوالے کیے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہندوتوا کے ہجڑوں کی کیا حالات بن چکی ہیں، اب وہ خواتین کو بھی جو ہے دھمکیاں دینے لگی ہیں، اس سے صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب میں آپ کو لے چلوں ایک اور خبر کی جانب کہ UP، مدھیہ پردیش اور دیگر علاقوں کے بعد آسام میں بھی نام بدلنے والا بھوت اب گھوم رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، نام بدلنے کا فیشن اب ایسے آ چکا ہے کہ جو ہے سمجھا جاتا ہے یا سمجھا جا رہا ہے یا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے یا تاریخ کو الٹا پڑھایا جا رہا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ ناموں کے بدلنے سے تاریخ بدل جائے گی، تاریخ تو اپنی رہے گی۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے بدھ کے روز کہا کہ جلد ہی ایک پورٹل شروع کیا جائے گا جس میں ریاست بھر میں جگہوں کے نام تبدیل کرنے کے لیے تجاویز مانگی جائیں گی جو ریاست کی ثقافت اور تہذیب کی عکاسی نہیں کرتی ہیں۔
پیر کو گوہاٹی میں دوسرے میڈیکل کالج کے بھومی پوجن کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ گوہاٹی میں کالا پہاڑ سمیت کچھ جگہوں کا نام تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی شہر، قصبے یا گاؤں کا نام اس کی ثقافت، روایت اور تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ نام میں بہت کچھ ہے، کسی شہر، قصبے یا گاؤں کا نام اس کی ثقافت، روایت اور تہذیب کی عکاسی کرے۔ ہم آسام میں ایسی جگہوں کے ناموں کو تبدیل کرنے کے لیے تجاویز طلب کرنے کے لیے یہ پورٹل شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، جو ہماری تہذیب، ثقافت کے خلاف ہے اور کسی بھی ذات یا برادری کے لیے توہین آمیز ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بی جے پی جہاں جہاں بھی ہے وہاں تاریخ کو بدلنے، ناموں کو بدلنے کا کام ہی کر رہی ہے۔ زمینی سطح پر تو کوئی ترقیاتی کام ان سے ہو نہیں رہی ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے اور الٹی پٹی پڑھانے کے لیے اس طرح کے فیصلے لیے جاتے رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت، جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت، جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔